بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو آصف زرداری کا عمران خان پر وائرل بیان، اس پر دلچسپ اور چکرا دینے والے معلوماتی تبصرے بھی دکھائیں گے۔ شیر کو باہر نکالو اور لڑو اس سے۔ فارم 47 کی سیٹوں سے بننے والے صدر زرداری نے بلاول جیسے انداز میں کہا، کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے، اور عبادتیں کریں۔ ہم عبادت کرتے تھے، جیلوں میں ہوتی ہی عبادت۔ یاد رہے اس سے پہلے عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں بلاول بھی کچھ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہوا پایا گیا تھا۔ نکالو۔ آصف زرداری نے عمران خان کی بیماری کا مذاق اڑایا اور جیل میں اپنی مشکلات کی مثالیں دی، لیکن اگر میڈیا رپورٹس چیک کریں تو زرداری بمشکل 1 مہینے بعد ہی کوٹھیوں یا ہسپتالوں میں شہد چاٹتے نظر آتے تھے۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے سوال کیا، اگر زرداری صاحب واقعی سخت حالات میں قید تھے تو پھر ان کی قید کے دوران ان کی بیٹی کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ یہ پوسٹ دیکھ کر کئی دوسرے لوگوں کی طرف سے اس بات کو ایک الزام سمجھا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک زرداری کی صاحبزادی نے انٹری ماری اور اس سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا، واقعی پی ٹی آئی کی گندگی کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے والدین شادی شدہ تھے، انہوں نے عدالتوں کے ذریعے جیل میں ملاقات کے حقوق حاصل کیے تھے۔ عمران خان کے برعکس، جس نے بچوں والی ایک شادی شدہ عورت کو طلاق لینے پر مجبور کیا، عدت کا انتظار بھی نہیں کیا۔ پی ٹی آئی ہمیں نصیحت نہ کرے۔ بختاور کی پہلی 2 لائن میں تصدیق ہوتی ہے کہ زرداری جیل میں نہیں، نہ ہی ہسپتال میں، بلکہ کوٹھی میں رہائش پذیر تھا۔ مطلب بختاور کے مطابق جیل میں تھا تو عدالت نے اجازت دی ہوئی تھی کہ زرداری اپنے ازدواجی تعلقات روٹین کے مطابق جاری رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زرداری بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ جیل تو بس میں نے کاٹی ہے۔ بختاور کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن بات گناہ اور ثواب کی نہیں بلکہ قید کے دوران ملنے والی سہولیات کی ہو رہی تھی۔ بختاور کے دعوے پر اے آئی انٹیلیجنس گروپ کے مطابق ریکارڈ چیک کیا گیا، لیکن عدالتی اجازت کا یا ملاقاتوں کا کوئی پبلک ریکارڈ نہیں ملا۔ بختاور نے اگلی 2 لائن میں بتایا کہ وہ واقعی بلاول کی سگی بہن ہے۔ یاد رکھیں، عدت کیس بنانے والے یہ خود تھے اور بشرا بی بی کے سابق شوہر کو استعمال کرنے والے بھی یہی تھے۔ شادی کرنا بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، کبھی کچھ نہ لکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ زرداری کی طرف سے اڑتا تیر لینے کے بعد بختاور نے پی ٹی آئی پر جوابی حملہ کر دیا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا۔ صحافی فیاض شاہ نے کہاوت بیان کرتے ہوئے لکھا، بھینس جب بھی پونچھ اٹھائے تو گوبر کرے گی، گانا نہیں گائے گی۔ مطلب انسان اپنا منہ بند رکھ لے تو اس کی جہالت پر پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ اپنی طرف گول کر کے ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے۔ آصفہ کا جو دفاع بختاور نے کیا، اس سے اچھا تھا کہ یہ خاموش رہتی۔ بختاور کو جواب دیتے ہوئے شہریار بخاری نے لکھا، شاوش پتر، جواب کسی سے پوچھ کر ہی لکھ دینا تھا، سیدھا اپنے بابا کی ہی کلیاں پھڑکا دیں۔ پٹواریوں کی ایک اور بڑی کامیابی، اپنے اتحادیوں کو بھی اپنے جیسا بنا لیا۔ عائشہ فاطمہ نے پوسٹ کی، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں صرف عبادت کرتے تھے، بختاور کہہ رہی ہے وہ ہنی مون پہ تھے۔ زرداری کو متی اللہ جان نے جواب دیا، تھوتھا چنا باجے کھنا۔ جب ڈیل کے ساتھ جیل ختم اور اقتدار بے اختیار شروع ہو جائے تو مخالفین کے خلاف ایسی جگتے مارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب جیل پیمز اسلام آباد اور لندن کے ہسپتالوں میں کٹی ہو، ایسی سستی جگتے مارنا ایک بے اختیار صدر کو زیب نہیں دیتا۔ آئینی طور پر بے اختیار اور سیاسی طور پر غیر مقبول لوگ سارا دن بیٹھ کر خود کو اہم ثابت کرنے کے طریقے سوچتے رہتے ہیں۔ ملیحہ ہاشمی نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، اگر شیر سے لڑائی کرنی ہے تو اسے قید کر کے کیا لڑ رہے ہو؟ اگر ہمت ہے تو شیر کو باہر نکالو اور لڑو اس سے۔ اگر وہ سامنا کرنا چاہتے ہو عمران خان کا، شیر کو تو کوئی بھی بند کر لیتا ہے۔ شیر کو بند کر کے لڑائی نہیں ہوتی، شیر کو باہر نکالو اور لڑو اس سے، تب پتہ چلے گا کہ تم کتنے مرد کے بچے ہو۔ شناختی کارڈ 10 سال بعد رینیو کروانا پڑتا ہے اور 60 سال کے بعد شناختی کارڈ تا حیات کے لیے جاری کیا جاتا ہے، جو مرتے دم تک چلتا ہے۔ اسی طرح زرداری نے بھی 10 سال کی کرپشن کے بعد 2 این آر او لیے تھے اور اب اس وقت تا حیات این آر او، مطلب تا حیات استثنا لے چکے ہیں، جو ان جرائم پر لاگو ہوگا جو ابھی تک کیے بھی نہیں ہیں۔ نکالو اور عبادتیں کریں۔ ہم عبادت کرتے تھے، جیلوں میں ہوتی ہی عبادت۔ صحافی ملیحہ ہاشمی نے صحافی ضیاء شاہد کا بیان شیئر کرتے ہوئے لکھا، میں ایک بڑے سیاستدان کے جیل قید کے دوران ان سے ملنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کوٹھی میں رہتے ہیں۔ وہاں گیا تو اداکارہ نور کو صاحب کی خدمت پر مامور پایا۔ اگلے مہینے ایک اور ڈانسر بک کی گئی تھی، پتہ تو چل گیا ہوگا
کہ کس بدبخت کی بات ہو رہی ہے۔ میں حلف اٹھاتا ہوں، ایک کوٹھی لے کر وہ اس میں رہتے تھے اور کئی مہینے رہے، شاید سال بھر سے بھی زیادہ رہے ہوں۔ اداکارہ نور ملی اپنی بات، میں نے ان سے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کہتے میں تو 3 ہفتے سے یہاں ہوں، صاحب کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ طیبہ راجہ نے جواب دیا، آپ تو اس معاملے تک میں جیل نہیں گئے جب آپ کی کنیز خاص منی لانڈرنگ میں ایئرپورٹ سے پکڑی گئی اور آپ کی کاٹی گئی خطرناک جیل پاکستانی تاریخ میں لکھی ہے، لہٰذا آپ منہ بند ہی رکھیں۔ یاد رہے زرداری نے جیل کرپشن اور لمبی جیل مرتضی قتل کیس میں گزاری تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی مرتضی کیس سست رفتار سے چلنے والا شاید تاریخ کا لمبا ترین کیس تھا، اور یہ سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ وکیلوں کی طرف سے اس کیس کو اتنا لمبا کیوں کھینچا گیا تھا۔ AI سے پوچھیں یا ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مرتضی بھٹو کیس میں تقریباً تمام گواہوں کی موت قتل حادثے یا خودکشی جیسے پرسرار طریقوں سے ہوئی تھی۔ اس کیس سے جڑے اہم افراد غیر طبعی موت کا شکار ہونے کے بعد گواہوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے زرداری کو بری کر دیا گیا تھا۔ زرداری کی آج کی تقریر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان زرداری کو شروع سے ہی ناپسند کرتے ہیں۔ دوسرا مشرف ہے، قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے۔ ایان علی کس کے لیے منی لانڈرنگ کرتی تھی، اس کو پکڑنے والا تفتیشی بھی قتل ہوا تھا۔ یاد رہے ایان علی کے وکلا کی ٹیم بھی زرداری کے وکلا تھے۔ ایان علی کے اکاؤنٹ سے پیپلز پارٹی کا اگر کوئی تعلق نہیں تھا تو پیپلز پارٹی ان اکاؤنٹ سے پیسے کیوں نکلواتی تھی؟ صدقے کے بکروں کی ادائیگی ان جعلی اکاؤنٹ سے کیوں کی جاتی تھی؟ سبھی کاظمی نے ٹویٹ کیا، زرداری صاحب کا چونکہ دماغ سکڑ چکا ہے، امریکی عدالتوں میں جمع کروائی رپورٹس کے مطابق اور یادداشت بھی کام نہیں کرتی، اس لیے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ عمران خان کو 2 سال 4 ماہ ہو چکے ہیں جیل میں اور آنکھ میں درد نہیں، آنکھ 85% ضائع کر دی گئی ہے۔ ایک تحریک انصاف کے اکاؤنٹ نے لکھا، زرداری نے عمران خان پر طنز کیا لیکن اسے یاد نہیں رہا کہ اب تصاویر صرف سرکاری چینل یا بکاؤ چینلوں یا اخبارات پر ہی نہیں چلتی، اب سوشل میڈیا بھی یہ کام کامیابی سے انجام دے لیتا ہے۔ یہ جناب باتیں کر رہا ہے آصف علی زرداری، صدر پاکستان۔ جعلی اس لیے کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ سارے جعلی ہیں، تو صدر بھی جعلی ہے۔ مشکل تو ذوالفقار بھٹو نے دیکھی، بینظیر بھٹو نے قربانی دے دی، زرداری تو بینیفیشری رہے ان معاملات کے۔ عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا، ایک مولوی کہتا تھا کہ اسے جیل کے ڈاکٹر اور دیگر ذرائع سے عمران خان کی ساری خبریں ملتی تھیں اور وہ خود بھی کان لگا کر سنتا رہتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی عمران خان کی آنکھ کی شدید تکلیف کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس پر ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، موصوف کو سونگھنے سے فرصت ملتی تو معلومات اکٹھی کرتا۔ صحافی فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا، اقتدار کی ہوس میں اندھے لوگ ماضی بھول جاتے ہیں۔ آصف زرداری نے حالیہ بیان میں عمران خان کی بیماری کا مذاق اڑایا، جبکہ خود دوران قید اپنی زبان کاٹے جانے کا الزام عائد کر چکے ہیں۔ تب مخالفین کا کہنا تھا کہ زرداری نے یہ حرکت خود کی ہے تاکہ جیل کی قید نظر بندی میں تبدیل ہو سکے۔ آخر میں احسار رانا کا انکشاف دیکھیں، کہا مجھے کچھ نون لیگی وزراء ملے ہیں اور وہ حیرت زدہ ہیں کہ عمران خان کس مٹی کا بنا ہے۔ اس موقع پر تو بڑے سے بڑا شخص ٹوٹ جاتا ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ عمران خان کو پہلے بھی ڈیلز آفر کی گئی، اب بھی کی جا رہی ہیں، صرف ان کے دستخط چاہیے جو کہ عمران خان کرنے کے لیے تیار نہیں۔